یہ قرآن سے میں سنا رہا ہوں، ندائے رب کے مقابل یہ مرضیاں کیسی، پھر تو بتا کہ صدا لا الہ الا ہو کیا ہے۔ جو تو نے یہ کلمہ پڑھا ہے اس کی تو ابو جہل کو بھی سمجھ آ گئی، اس وجہ سے اس نے نہیں پڑھا کہ میری مرضیاں ختم ہو جائیں گی، مجھے ایک طریقے پہ آنا پڑے گا، مجھے سرنڈر کرنا پڑے گا، زندگی آمد برائے بندگی کو سمجھنا پڑے گا۔ تو بتا کہ صدا لا، تجھے کتنی سمجھ آئی ہے؟ کیا میری ساری خواہشات ترقی کی نہ کی؟ ندائے رب کے مقابل یہ مرضیاں کیسی، پھر تو بتا کہ صدا لا الہ الا ہو کیا ہے۔ پھر فرعون کا ذکر کرتے ہوئے کہ کہاں گئی مصر کی شاہی، کیا خوب ہوئی تباہی، ڈوبتے ہوئے فرعون و لشکر کی آبرو کیا ہے۔ وہ مان کیا جو نہ ٹوٹے، داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہو؟ یار چاچا کیا کہے گا، ایک کیڑا مان تو سا رکھی ودے وے، کس کا مان رکھ رہے ہو؟ کیا تمہیں اپنے نبی کا مان رکھنا نہیں آتا؟ کیا تمہیں اپنے نبی کی عزت و آبرو کی لاج نہیں ہے؟ کیوں کسی چاچے مامے کو راضی کرنے کی خاطر، کیوں ان برادری کی خاطر تم اپنے آپ کو، کہ جن کے بارے میں سورۃ الفرقان میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا منظر ہوگا، وہ اپنا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، پیچھے منظر کیا ہے، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ الف لام کے ساتھ الرسول آ رہا ہے کہ رسول کا پہچاننے والا ہے، لیکن جان بوجھ کے سنت رسول کی بغاوت کی ہے۔ مولانا حکیم اختر صاحب فرما گئے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے، رسول اللہ کی سنت کو جو اپنا نہیں سکتے۔ آخری اشعار، وہ مان کیا جو نہ ٹوٹے دربار ربی پر، یہ فخر و عجب کیا ہے، میں و تو کیا ہے۔ جی میں چودھری، میں وڈیرا، میں یہ، اسی زوم کے اندر زندگیاں گزر رہی ہیں۔ سکون کیا جو ہو حاصل گناہ و ظلمت میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سے قرآن کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے، سکون کیا جو ہو حاصل گناہ و ظلمت میں، قرآن میں دل نہ لگے کیوں یہ غلو کیا ہے۔ تجھے اتنا بھی سمجھ نہیں آتا کہ قرآن سے دل لگا، قرآن سے یاری لگا، قرآن والوں کے ساتھ بیٹھا کر، قرآن جہاں پڑھایا جائے وہاں جایا کر، مدارس کی خدمت کیا کر اور قاری صاحبان کی خدمت کیا کر، اور اپنے لیے باعث اعزاز سمجھا کر کہ تو قرآن پڑھنے والوں کی خدمت کر رہا ہے۔ تو قرآن جن جگہوں پہ پڑھایا جاتا ہے، لوگ سینما گھروں پہ کتنا کچھ لگا رہے ہیں، لوگ ان بازاروں میں کتنا کچھ لگا رہے ہیں، غلط اڈوں پہ کتنا کچھ لگا رہے ہیں، اور تو وہاں پہ لگا جہاں پہ اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، جہاں پہ الرحمن پڑھائی جا رہی ہے، جہاں پہ یاسین پڑھائی جا رہی ہے، جہاں پہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، جہاں پہ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، یہ جہاں پڑھایا جا رہا ہے وہاں کوئی اپنا پیسہ خرچ کر تاکہ تیرے لیے کوئی صدقہ جاریہ بھی بنے۔ کیوں ایسے فضولیات چیزوں میں اپنے پیسے کو اڑا رہا ہے؟ سکون کیا جو ہو حاصل گناہ و ظلمت میں، قرآن میں دل نہ لگے کیوں یہ غلو کیا ہے۔ اور پھر شان صحابہ میں بڑے نرم لفظ لے کے میں آیا ہوں، شان صحابہ نہ سمجھ میں آئے کیوں نہ سمجھ کو، شان صحابہ نہ سمجھ میں آئے کیوں نہ سمجھ کو، پھر یہ محمد الرسول اللہ والذین معہو کیا ہے۔ یہ معہو بھی نہیں سمجھتا جو، اس سے کیا خاک بحث کی جائے۔ جس کو ابو بکر کا نہ پتہ ہو، جس کو عمر فاروق اعظم کا نہ پتہ ہو، جس کو عثمان و علی کی عظمت کا پتہ نہ ہو، جس کو امیر معاویہ کی عظمت کا پتہ نہ ہو، اور جس کو صحابہ کی عظمت کا پتہ نہ ہو کہ تاریخ کے تابندہ ستاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، روشن یہ ہوئے نور نبوت کی ضیاء سے، اصحاب پیمبر ہو یا آقا کے نواسے، اللہ نے پکارا ہے انہیں کیا خوب ادا سے، راضی ہے خدا ان سے تو یہ راضی خدا سے، یہ ذکر مجھے قرآن کے پاروں سے ملا ہے۔ ابو بکر کی شان میں سنیں، ایک شخص کو آقا سے بہت پیار ہوا ہے، دنیا سے جدا آپ کا وہ یار ہوا ہے، یہ لطف کسی پر بھی بس ایک بار ہوا ہے، سرگودی میں رکھے ہوئے دیدار ہوا ہے، یہ فیض ابو بکر کو غاروں سے ملا ہے۔ تو شان صحابہ نہ سمجھ میں آئے کیوں نہ سمجھ کو، پھر تو بتا یہ محمد الرسول اللہ والذین معہو کیا ہے۔ اور الفت رب کا مظہر ہے جا بجا اظہر کہ یہ صدا یا ایہا الذین آمنو کیا ہے، قرآن میں جز تیرے جلووں کے چار سو کیا ہے، یہ سورہ شمس و قمر کیا ہے، سورہ نوح کیا ہے۔ تو مہمانان پہنچ رہے ہیں تو دل جمی کے ساتھ بیٹھیں، سنیں اور زندگیاں بدلنے کے ارادے لے کے جائیں۔ شعبان اللہ کے حبیب نے فرمایا میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے،
15 شعبان کی رات بھی آنے والی ہے۔ اللہ کے حبیب کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میرا دل ہے کہ میرا اعمال نامہ پیش ہو تو میں روزے کے ساتھ ہوں۔ تو کم از کم ایام بیز کے روزے 13، 14، 15 جو چاند کی رات ہے ویسے روزے رکھ لیں، سوموار، جمعرات اور آخری عشرے میں قریب رمضان کے، پھر چھوڑ کے رمضان کی تیاریوں میں لگ جائیں اور قرآن کے دور کریں۔ جتنے حفاظ چاہے جتنے پرانے حافظ ہیں، گزارش ہے کہ اس دفعہ بھی کچھ دن رہتے ہیں، اللہ سے مانگ کے بیٹھ جاؤ۔ کتنے سال ہو گیا مصلی نہیں سنایا، اس سال سنانے والوں میں لگ جاؤ۔ اگلا رمضان بہت دور ہے، پتہ نہیں مقدور ہے کہ نہیں ہے، اسی رمضان میں قرآن اپنا پکا کریں اور مصلی پہ کھڑے ہو کے سنا کے جائیں، تاکہ جب اللہ کے سامنے پہنچیں تو اللہ فرمائیں گے قرآن پڑھتا جا اور بہشت کے درجوں پہ چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا تو دنیا میں پڑھتا تھا، پس تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت کو پہنچے۔ قرآن میں ہو وہ تزن مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھ کو جدت کردار، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تو کریں گے کوشش، قرآن سے، قرآن والوں سے یاری لگائیں گے نا انشاءاللہ۔ تبلیغ کی راہوں میں بھی جائیں گے۔ 4 ماہ کا کس کا ارادہ بھائی؟ تھوڑی سی تشکیل ہو جائے، ہاتھ کھڑے کر کے فرمائیں 4 ماہ کون کون لگائیں گے بھائی؟ جن کے لگ گئے وہ ملکوں کے ارادے کریں۔ ابھی سال والی جماعت ہماری پہنچ رہی ہے، اس کا استقبال بھی کرنا ہے، تو اللہ ہم سب کو دین سے جوڑے رکھیں۔ السلام علیکم۔